مال کی آمد، غم خار کی آمد، من ٹار کی آمد، مرحبا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ پلندے پاپائی کے دارالعلوم مجلس رضا میں عقیدت و محبت کے ساتھ منائے گئے سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ امسال یہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منایا گیا۔ پلندے پاپائی کے مجلس رضا دارالعلوم کی کمیٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ہم آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور خاص ہم اپنے مہمان گرام قدر ہر دل عزیز حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ، اکبری مسجد کے خطیب و امام مولانا عبدالقادر صاحب، قاری حق نواز، اور دارالعلوم کے پریزیڈنٹ، اساتذہ اور ہمارے ثنا خان مصطفیٰ جناب عامر شہزاد جنیدی صاحب، آپ تمام لوگوں کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ میں آغاز میں مختصراً باضابطہ اس مجلس کے آغاز سے پہلے میں اس ذات کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے کافی عرصے دراز تک اس اسٹیج کو سنبھالا۔ آپ نے ان کو سنا، بارہا آپ نے ان کو سنا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں بھی آج بھی ان کی محبت برقرار ہے۔ اور میری مراد جناب مرحوم ڈاکٹر صابر صاحب سے ہے۔ حسب دستور محفل سعید کا آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا، اور افتخار تلاوت حاصل کیے شان رسول مسجد کے پیش امام حافظ و قاری حق نواز سکندری دامت برکاتہ عالیہ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ. کتاب لا ریب نسخے بے عیب قرآن مجید و فرقان حمید کی چند معروف آیتوں کی تلاوت ابھی آپ حافظ و قاری حق نواز سکندری دامت برکت مالیہ کی زبانی ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے،
اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ خاکسار نے محفل کی نظامت سنبھالی۔ ناظرین، قصیدہ بردہ شریف وہ معروف کلام جو بیماروں کو شفا، کمزوروں کو طاقت، غمزدوں کو سکون اور گنہگاروں کے لیے مغفرت کا باعث ہے، اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے دارالعلوم مجلس رضا کے طلباء، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم بھی آپ دارالعلوم کے طلباء کی زبانی ہی سماعت کر سکیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتلم، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، كف المصطفى كالورد ينادي الله الله وإترها يبقى إذا مسد أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم،
سيدنا النبي وجميل وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا ربي على كرم الله قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے ہمارا نبی 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 زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارا نبی 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 تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سبق میں ستارہ تمہارے لیے ہمارا نبی ہمارا نبی
باک پلے او پول کلے کدے او بلے سباو چلے کے باک پلے او پول کلے کدے او بلے لیوا کے تلے سلام کلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہمارا نبی 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 ہمارا نبی. اخلاق انسان کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے اندر یہ صفت یعنی خوبی پائی جاتی تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامل انسان ہے. اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے. دارالعلوم مجلس رضا کے طالب علم حافظ انس دبلی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ پر یہ جامع تقریر فرمائی. Un parmi ban de sa mahfil Mubaraklah se partage ban advices de Allah son Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un maqsad pour faire tarbiya veut dire pour faire formation ban musulman. Formation sa même mission de Allah son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Toute longue sur la vie, les fins tiers insan depuis dans zulumat, darkness, et les fins amenzut dans light, nour. Inch'Allah, nous pourrons l'occasion pour en prendre un hadith concernant Alamatul Muhsinin. Who is a Muhsin? A Muhsin is the one who does good. C'est-à-dire, une personne, c'est lui qui fait du bien devant du monde haq. Un muhsin, il y a certains bansignes et certains caractères qui montrent du monde là, il level un muhsin. Il y a un hadith qui fait paraître dans le kitab Tirmizi, et le hadith là sur Ar-Rawi veut dire, celui qui fait un rapport de hadith là, c'est Sayyiduna Abu Zar al-Ghirfani radiyallahu an. Il rapportait, il dit qu'Allah, son Nabi alayhi salam, fin dire Ittaqillaha haysuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Fear Allah wherever you are, and the good deeds after doing bad ones, n'importe qu'on commette un guna, tout de suite faire une bonne action, par barakat sa bonne action là, Allah Ta'ala pour effacer sa mauvaise action que vous finissez commettre là. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et agir avec une bonne manière, avec banjimoun, c'est-à-dire nous besoin ena akhlaq et hasana. Mubkot un hadith, c'est que Allah, son Nabi alayhi salam, fin tous les temps mettre en pratique et fin tous les temps encourage ce umma pour pratiquer. Il y a un hadith qui fin paraître dans Imam Bukhari rahimahullah sur As-Sahih. Un hadith qui fait rapporté par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu an, que il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sur Rasul alayhi wa sallam fin dire Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukzi jarahu. Allah sur Rasul alayhi salam fin dire celui qui fin amène iman le Allah et le jour du qiyamah
fraudez pas, lui donne difficulté à ce voisin. Allah sur Rasul alayhi salam lui continue et lui dit وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Et celui qui fait amène iman le Allah et le jour du Qiyamah, lui besoin respecter sa famille. Allah sur Rasul alayhi salam lui dit plus devant le hadith là وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Et celui qui fait amène iman le Allah et le jour du Qiyamah, quand il n'a pour causer, il besoin cause bonne parole, et s'il n'a rien pour causer, alors il besoin reste tranquille. Premier, respecter ses voisins. Deuxième, recevoir famille bien. Et troisième, être cause bonne parole. Ça, c'est un signe d'un moumin. Européen, quand ça veut dire, dans n'importe qui domaine, dans n'importe qui faculté, un musulman fin envie de faire progrès. Européenne, philosophie, dire, move, advance. Et islam, dit, dans n'importe qui domaine et faculté, un musulman fin envie de faire progrès. Islam, dit, retourne 1447 bonnes années en arrière. Progrès là, il trouve dans Allah, son Nabi, sur l'époque Moubarak. Un parmi les signes d'un moumin, c'est un musulman qui besoin vivre comme un bon monsieur dans la case avec son madame. Et dans un hadith qui finit paraître dans le livre At-Tirmidhi, hadith là finit rapporté par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu. Quand Allah, son Nabi alayhi salam, fin dire Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. The believers who show the most perfect faith are those who have the best character. Allah, son Nabi, lui continue hadith là, plus devant et lui dire Wa khiyarukum linisa'ihim. Et Allah, sur Rasul alayhi salam, lui dit parmi eux, celui qui plie meilleur, c'est celui qui agit avec plus bonne manière avec eux, madame. Mon frère doit, avec Allah, que Allah lui ouvre la porte de tawfiq dans nos haq pour nous capables de faire amal. Amin. Wa ma alayna illa al-bala'ul mubin. नाजरीन इस वक्त आप प्लंडी पपाई के दारुल उलूम मजलिस रज़ा में मुनअक़िदा सालाना विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शहर के दरवाज़े। मालूम हुआ कि शहर में दाखिल होने के लिए दरवाज़े से गुज़रना लाजमी है। हाफिज़ तैहान तूफ़ानी दारुल उलूम मजलिस रज़ा के एक और तालिब इल्म ने तालीम व तरबियत पर ये मुख्तसर तकरीर फरमाई। Insyaallah biqaunillahi ta'ala par Allah su'id membukut un hadis de Allah sur Nabi alayhi salatu wa taslim avec un aim, un objectif juste pour encourager et motiver un musulman pour participer dans majalisul ilm et dans halaqatul zikr. Majalisul ilm me peut faire référence à une place que nous avons l'occasion de chercher la connaissance. Halaqatul zikr me peut faire référence à une place que nous avons l'occasion de faire zikrullah et zikrul Nabi alayhi salam. Et un hadith qui trouve dans Tirmidhi Sharif. Et hadith ça fait être rapporté par Sayyiduna Abu Darda radiyallahu anhu. لفنجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفين أكد الله رسول عليه الصلاة والتسليم جيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Celui qui fait une sortie d'un chemin pour chercher la connaissance,
Allah fait venir facile l'eau sa jimouna pour rentrer dans Jannah. Ma fin quote un hadith de Allah sur Rasul alayhi salatu wa taslim avec un but pour montrer qu'il cherche la connaissance, ce cadeau, c'est Jannah. Sa auspicious gathering là, les connecter avec un zikrullah, remembrance of Allah, et les connecter avec un zikrul Nabi alayhi salam, remembrance of the Holy Prophet alayhi salam. Et un autre hadith vient être rapporté par Sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu anhu. Ce hadith-là, les filles trouvent dans le livre Al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman, volume 1, page 398, et le numéro hadith, ça c'est 529. Sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu anhu rapporté les dire أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sans doute Allah sur Rasul alayhi salatu wa taslim fin dire إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا quand vous êtes passé côté un paradise garden فارتعوا Allah sur Rasul alayhi salam dans ce hadith là fin servi le mot فارتعوا et le mot فارتعوا son meaning c'est al-istifadatu minha veut dire qu'on est capable de quel avantage et profite de sa jardin du Jannah là. Quand nous disons profite, en général, par exemple, ilm al-taskiya, knowledge of purification, ziyadatul hikmah, nous capables de profiter pour augmenter nos wisdom, nous gagnons une golden opportunity pour augmenter nos spiritual power, et en même temps nous gagnons une bonne tarbiyya, formation, d'après le Coran et la Sunna. Et chaque musulman, celui qui est présent ici dans ce mawlud du Nabi alayhi salam là, je trouve à 4 responsabilités les épaules. Et première responsabilité c'est al-ilm, to acquire knowledge. Nous mettons full focus et concentration sur le knowledge. Allah Ta'ala lui fait marcher de Al-Quran Al-Karim quand il fait download à ce Habib alayhi salam pour demander pour que Allah lui augmente sa connaissance. Allah dit dans Surah Taha, Surah 20, verset 114, wa qul rabbi zidni ilma, and say, my Lord, increase for me knowledge. Oh Rabb, augmente pour moi en connaissance. Et un autre doigt, c'est que Allah, son Nabi alayhi salam, tu peux demander, après Salatul Fajr, c'est Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. Et deuxième responsabilité, c'est que nous, un musulman, nous devons assimiler. C'est al-amalu bihi. Veut dire c'est que nous pouvons apprendre, nous essayer de mettre en pratique d'après nos capacités. Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-Karim, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Surah 2, verset 44. Do you preach righteousness and fail to practice it yourself, even though you recite the scripture? Est-ce que vous ordonnez du monde pour faire le bien et vous oubliez vous-même? Pourtant, vous lisez les livres. Alors, est-ce que vous pas servi votre acte, intelligence? Et troisième responsabilité, c'est ad-da'watu ilay. C'est que nous finissons en prendre, quand nous finissons, nous mettons en pratique et ça nous partage avec les autres musulmans. Dans Surah At-Tawbah, Surah 9, verset 71, Allah Ta'ala dit والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Ibn musulman homme, ibn musulman madame, vous êtes ben amis entre eux. Veut dire chacun besoin une bonne intention entre eux. Vous ordonnez les biens et vous empêchez les mal. Et quatrième responsabilité, c'est as-sabru ala al-adha fihi.
Sans doute, pour chercher la connaissance, pour pour pratiquer la connaissance et pour partager la connaissance avec les autres musulmans, dans ce cas-là, nous avons beaucoup de difficultés. Pour cette raison, il est important pour nous que nous puissions développer sobre, patience. Allah dit dans le Coran concernant les sabiroun, Inna Allah ma'as sabirin. Sans doute, Allah est ensemble avec celui qui fait sobre. Je fais doigt avec Allah Ta'ala qu'il donne nous tawfiq et amal, que nous vivons dans un dunya comme un practical muslim et nous gagnons nous mort comme un practical muslim. Amin wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. ناظرین ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا۔ عرش بری پر اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام رقم کیا۔ جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی جلوہ گر رہا۔ فرشتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام جپتے۔ نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محفل کو جگمگانے کے لیے بلبل باغ رسالت پاکستان کے معروف ثناخواں حافظ عامر شہزاد جنیدی دامت برکاتہم عالیہ نے سب کے دلوں میں عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا چراغ روشن کرنے کے لیے نعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا انتہائی خوبصورت کلام، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، محبت سے سماعت کیجئے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاج
تاجدار پھرتے گئے وہ سوئے لالازار پھرتے گئے تیرے دل اے بہار پھرتے گئے. اور مقطع سماعت کیجئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے. الحمدللہ 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ ہے. اس نسبت سے ایک بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عالم دین. الحمدللہ پہلے میں نے عاشق رسول کہا، بعد میں عالم دین. تو جو عاشق رسول ہے وہی عالم دین ہے، جو عاشق رسول نہیں ہم اس کو کچھ نہیں مانتے. تو بہت پیاری بات کہی ہے، سجی ہے محفل کونین ہر سو نور چھایا ہے. سجی ہے محفل کونین ہر سو نور چھایا ہے. نبی کا 1500 سالہ یہ میلاد آیا ہے. نبی کا 1500 سالہ یہ میلاد آیا ہے. بہت پیاری باتیں اس میں لکھی ہیں، بس 2-3 باتیں لکھا ہے آپ نے. زمانوں میں چمکتا ہے زمانہ میرے آقا کا، زمانوں میں چمکتا ہے زمانہ میرے آقا کا، کہ ہے ہر دن ہر ایک لمحہ سہانا میرے آقا کا، کہ ہے ہر دن ہر ایک لمحہ سہانا میرے آقا کا. جہاں میں وقت ہے سب سے یگانا میرے آقا کا. ہر ایک منظر ہدایت کی تجلی سے نہایا ہے. نبی کا 1500 سالہ یہ میلاد آیا ہے. اور آخری بات، آخری جو مقطع ہے، جو لاسٹ کا شعر ہے، اس میں فرمایا ہے نبی کی عزت و ناموس کا پہرا نہ چھوڑیں گے. نبی کی عزت و ناموس کا پہرا نہ چھوڑیں گے. زباں کٹ جائے پھر بھی شاہدی کا چرچا نہ چھوڑیں گے. زباں کٹ جائے پھر بھی شاہ کا چرچا نہ چھوڑیں گے. شہیدی کی وفاداری کا ہم رستہ نہ چھوڑیں گے. فریدی ہم نے بھی عہد محبت یہ اٹھایا ہے. نبی کا 1500 سالہ یہ میلاد آیا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر یہ فضل، یہ کرم، یہ احسان فرمایا کہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. محترم سامعین، کوئی کیا کہے کوئی کیا کرے، آپ اس پر نہ جائیں، اس کی نہ سنیں. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. الحمدللہ اس پر اللہ رب العالمین آپ کو جو برکتیں عطا فرمائے گا، جو انعامات عطا فرمائے گا. قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ایک محفل ہم آرگنائز کرتے ہیں، دوسری محفل میں جاتے ہیں، رب اعلان کر رہا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. 1-2 محفل کی بات نہیں ہے. ہر سال یوم النبی مناتے ہیں، دوز مجلس کرتے ہیں، یہ پروگرام ہے وہ پروگرام ہے، کچھ نہیں سننا ہے. ہم کو اور آپ کو جو میسج ملا ہے
جو پیغام ملا ہے الحمدللہ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا میں بھی اچھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھی۔ ہمارے بڑوں نے جو ہم کو بتایا، ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو سکھایا، کیا فرمایا ہے کہ الحمدللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بابرکت محفل ہے، وہ مبارک محفل ہے جس میں انسان دنیا میں بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے رحمت کے فرشتے اس انسان کا تذکرہ آسمانوں میں فرماتے ہیں، اس انسان کا تذکرہ آسمانوں میں کرتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت محفل ہے۔ میرے محترم، جتنے نوجوان، جو بچے، بوڑھے محفل میں حاضر ہیں، ہم سب کو سب سے پہلے اپنے دل میں اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اس طریقے سے بسانا ہے، اس طریقے سے اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانا ہے کہ اس کے بعد ہم کو کہیں بھٹکنا نہ پڑے، ادھر ادھر جانا نہ پڑے، کسی کی بات سن کر ہمارے اوپر کوئی فرق نہ آئے۔ ہم کو بس اپنے آقا کی محبت اپنے دل میں بسانا ہے، اپنے بچوں کے دل میں بسانا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس پر اگر ہم نے، آپ نے عمل کر لیا تو الحمدللہ علامہ اقبال کی زبان میں آپ بھی کہیں گے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہے، کچھ نہیں۔ آپ اور ہم الحمدللہ بزرگان دین کے عرس میں حاضر ہوتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محفل میں جاتے ہیں، تو ہمارے بڑوں نے جو ہم کو میسج دیا، جو پیغام دیا، وہ پڑھیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہہ دیا۔ ہمارے الحمدللہ بڑے علماء، ہمارے مفتیان کرام ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہیں، دوسروں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی پریشانی یہ ہے میرے محترم کہ ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان یوٹیوب پر دیکھ لیا، فیس بک پر دیکھ لیا، واٹس ایپ پر کوئی کلپ مل گئی، کوئی امام کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا بیان کر رہا ہے، وہ بس اس میں کنفیوز ہو گیا، اس میں کنفیوز ہو گیا۔ آپ ادھر ادھر کی مت سنو، یہ دیکھو کہ ہمارے امام نے کیا کہا ہے، ہمارے امام نے کیا میسج دیا ہے ہم کو، انہوں نے کیا پیغام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے محترم، آج کس نے بہکایا ہے؟ کون ہے جو یہ ہمارے چھوٹے بچوں کے دل میں، چھوٹے بچوں کو بہکا کر کہتے ہیں یوم النبی کیا ہے، میلاد کیا ہے، ان کو محبت رسول سے دور کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے، لیکن اس نے جب دیا تو نبی کے وسیلے سے، اس نے دیا تو نبی کے وسیلے سے۔ تو آج یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے، یہ کیوں روکتے ہیں؟ میرے محترم، آپ یہ بات نوٹ کر لو کہ جب آئے ہیں تو وسیلہ ضروری ہے، تو جائیں گے بھی وسیلہ سے نا، جانے کے ٹائم بھی وسیلہ ضروری ہے۔ بات لمبی نہیں، مختصر ٹائم ہے۔ الحمدللہ ایک بڑی پیاری بات اور ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں جو ادھر کی بات کہتے ہیں، جو ادھر کی بات کہتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، جو ویسا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کہہ دیجئے۔ میں نے کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، بس وہ آخری بات جو میرے امام نے کہی ہے وہ کہہ کر آپ کو تسلی دے دوں گا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ میرے امام نے کیا پیارا کلام لکھا کہ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اس نے ایسا بول دیا کچھ نہیں ہوا، ایسا بول دیا کچھ نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اس رسول کے امتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صرف رحمت نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بڑی پیاری بات کہی شاعر نے، خدا سے لے کے رحمت یوں تو سارے انبیاء آئے، خدا سے لے کے رحمت یوں تو سارے انبیاء آئے، سراپا بن کے رحمت صرف
محبوب خدا آئے، سراپا بن کے رحمت صرف محبوب خدا آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی، اور جب ہمارا آخری ٹائم ہو تو عشق رسول میں اللہ ہم کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ ماریشس کے جید عالم دین مولانا عبدالحارون حسن دامت برکاتہم عالیہ نے اسی پر خطاب فرمایا۔ Nous te demandons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fait Kaboul nos présences, fait Kaboul sa célébration là, et par Barakat Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, préserve nos imans jusqu'à nos derniers jours, garde nous le iman et soulève nous depuis la dunya, lève nous le iman. Nous finissons nos frères Anwar Dos Mahmoud qui finit une phrase qui aujourd'hui nous pas prend considération, nous pas prend compte et qui nous fait beaucoup négligence là-dedans, c'est les temps. Nous perdons beaucoup les temps dans quelque chose inutile. Nous pas qu'on valer les temps. Et nous pas réfléchir chaque minute, chaque seconde qui peut aller sans pas pour retourner encore. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire ni'matan mabrun fihi kathirin minan nas. Il y a des choses précieuses qui insan fait négligence, insan pas prend compte, insan pas connaît sa valeur. Des choses précieuses qui insan pas connaît sa valeur, li pas connaît sa l'importance. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui ça dit quelque chose là, fin dire as-saha wal faragha. Premier c'est la santé et deuxième c'est les temps. Imaginez la santé qui quantité les précieux. Qui l'importance la santé? Est-ce que la santé est un prix? Des gens qui paient dans la santé qui appellent l'importance la santé. Des gens qui l'ont li dans l'hôpital ou bien un gens qui ne peut pas déplacer. Demande un djimoun qui pénage dans milliards de milliards. Seulement, médecin finjali, la cause de la santé, tu n'as pas gagné droit à manger quelque chose, tu n'as pas gagné droit à manger quelque chose. Imaginez un djimoun qui nage dans milliards. Docteur Panjali, beaucoup de choses. Docteur Nek Finjali, arrête de manger la farine. Vous connaissez qui était ça? Un djimoun pas gain droit à manger la farine. Un djimoun pas gain droit à consommer la farine. Dis-moi qui peut le consommer? Il est capable d'un milliard, mais la farine n'est pas gain droit à consommer. Un exemple qui m'a peut donner.
Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire, il y a quelque chose précieux que Dieu ne pas prendre compte. Premier, c'est la santé et deuxième, c'est le temps. Nous perdons beaucoup le temps dans quelque chose inutile. En nous guettant l'autre hadith que Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire La tazulu ibnu Adam yawm al-qiyamah qadama qui jour qiyamat enfants Adam alayhi salatu wa salam veut dire insan n'a pas pour bouger depuis de sa place un pouce. Insan un pouce il n'a pas pour bouger depuis de sa place au Qiyamah. Hatta yus'alu an khams. Aussi longtemps que Allah tabaraka wa ta'ala pas fini de demander concernant 5 choses. Aussi longtemps qu'il n'est pas fini de répondre concernant 5 choses. Allah sur Rasul sallam finit premier an umrihi fima afnahu. Zindagi que Allah tabaraka wa ta'ala te donne li, c'est la vie qui te donne li là. Comment il amène ça la vie là? Comment les filles passent la vie là de la dunya? Les filles amènent sur la vie d'après Allah avec son Rasul sallam, ou soit les filles amènent la vie comment les filles nous les. Comment les filles traversent la vie? Comment les filles passent sur la vie? Comment les amènent sur la vie? Comment les amènent sur zindagi de sa dunya là? Allah tabaraka wa ta'ala, première question qu'il peut demander, parce qu'il s'en la vie là aussi, c'est un ni'mat que l'enfant de nous. Nous pas te demander nous pas te faire aucun request nous pas te faire aucune demande nous. Allah tabaraka wa ta'ala fin de nous la vie, fin de nous zindagi, c'est un amanat qu'il fin de nous. Alors comment nous fin servir ça amanat là? Sa cadeau, sa ni'mat de zindagi là, comment nous fin servir? Deuxième, Allah tabaraka wa ta'ala pour demander wa an shababihi fima ablahu. Qui donne-toi la force jeunesse, un courant jeunesse, l'énergie jeunesse. Que ton service à l'énergie là. C'est la force jeunesse qui nous appelle la force monstre là. Nous disons la force jeunesse, c'est la force monstre. Un courant extraordinaire. Une énergie extraordinaire. Allah tabaraka wa ta'ala fait une bonne jeune pour demander que ton service à l'énergie là. C'est la force là que tu fais servir. Comment tu fais dépenser à l'énergie là? Tu donnes toi, tu ne gardes, tu ne servir, ou soit tu finis avec la drogue, tu finis avec la boisson, tu finis avec synthétique. Comment tu finis sa jeunesse là? Quand tu dépenses de la fausse jeunesse, ça c'est deuxième petite chose qui peut demander. Troisième, wa an malihi min ayna tasabahu. Troisième, pour demander concernant ce mal, ce bien, ce richesse, ce l'argent. Que tu gagnes ça? Comment tu gagnes ça? Par qui moyen tu gagnes ça? Moyen halal ou bien moyen haram? Que tu finis gagner ça l'argent là, que tu gagnes ça bien là, sa richesse là, que tu gagnes. Par qui moyen tu gagnes ça? Par moyen halal ou bien par moyen haram? Allah tabaraka wa ta'ala pour demander. Wa min ayna anfaqahu.
Et après, quatrième question pour demander, tu gagné, oui. Mais comment tu as dépensé aussi? Quand tu as dépensé, tu grandi, tu quittes, tu allais, tu as conservé, tu as augmenté, ou soit tu as bilaolé, ou soit tu as gandelé. Qui t'en fait avec ça, quand tu as dépensé? Première question, quand fin gagné? Comment fin gagné? Et deuxième, quand fin dépensé? Comment fin dépense ça? Huzur Ghaus Pak Sayyidina Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrahu Al-Aziz. Dans quelques jours encore, la ligne Igaroun Sharif pour visible. Et nous pourrons dans Majlis Igaroun Sharif, nous pourrons dans Igaroun Sharif. Huzur Ghaus Pak Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an li janu pour les connaître un jimoun sur l'anzon, li halal ou bien li haram. Li halal ou bien li haram, Huzur Ghaus Pak Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an dit, mo pas guetté kotlin gagné. Kotlin gagné l'anzon là, li dit mo pas guetté ça moi. Mo guet jimoun là kotli peut dépenser. Sur l'anzon que tu peux aller, comment il peut servir à l'anzon là? S'il peut bien servir à l'anzon là, il peut servir dans un bon chemin, il peut servir dans le fils Sabilillah, il connaît quand il peut dépenser dans une bonne place, aux jours où c'est pas radiallahu ta'ala, là, me connaît qui sur l'anzon li halal. Parce qu'il mal gagné, mal allé. L'argent qui pour mal gagner, il pour mal aller. Quand un djimoun peut dépenser l'argent d'une bonne façon, d'une bonne place, il peut dépenser l'argent dans une question halal, dans une question sawab, dans une question qui a bénédiction, et Allah sur rahmat. Là, nous dire, ce l'argent, les halal, fin bien gagner ça. Et cinquième, Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finit wa ana ilmi fima amila bihi. Cinquième chose qui pour demander ban ulama, pour demander ban savant, pour demander tout le monde. Sa connaissance qui je est là, combien je te fais pratiquer, combien je te fais faire amal là. Je dis tout le monde est dans connaissance. Je dis connaissance à la portée de tout le monde. Je dis tout le monde le YouTube, tout le monde le Facebook, tout le monde le TikTok. Tout le monde peut rechercher l'éducation par Google. Tout le monde peut dire, moi peux suivre tel cheikh moi. Moi peux suivre tel alim, moi peux suivre tel grand du monde moi. Moi, dans tel pays, il y a un chèque, je suis moi. Moi, dans la Tchéquie, il y a un chèque, je suis moi. Dans Bagdad, il y a un chèque, je suis moi. Moi, dans tel coin du monde, il y a un chèque, je suis moi. Je suis par Facebook, je suis par YouTube. Moi, il y a contact avec lui. Je dis connaissance à la portée de tout le monde. Mais dans la pratique, combien nous pouvons pratiquer, combien amal nous pouvons faire le ça, il aime là. Sa connaissance qui nous peut gagner là, combien nous peut mettre en pratique, c'est ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala pour demander sur Qayamat ça. Alors Nabi Karim sallam finjano, premier chose, qui a deux qui sont prêcher prend compte la santé avec l'état. Deuxième fin dire pour demander nous concernant 5 questions tant que nous pas fini répondre ça, elle pousse nous pas pour capable bouger sur Qayamat. Premier concernant nos indagés, comment nous finissons amener. Deuxième, nous la fausse jeunesse que nous finissons dépenser. Troisième, nous dit bien que nous finissons gagner. Quatrième, que nous finissons dépenser, ça dit bien là. Et cinquième, connaissance que nous avons gagné à travers ban cheikh, à travers ban ulama, à travers Darul, à travers Madrasa. Combien nous finissons mettre en pratique là-dedans?
Ça, c'est quelque chose que Allah, tabaraka wa ta'ala, pour demander nous, à nous préparer pour ça, mon frère. 1500 années, nous pouvons célébrer la naissance de Nabi Karim, à nous prendre ça des hadiths en considération, nous mettons en pratique Allah, tabaraka wa ta'ala, pour descendre sur rahmat, pour descendre sur barakat, pour descendre sur bénédiction. Wa ma alayna illa al-balang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. غوثِ اعظم بمنِ بسر ساما مدد مدد قبلینی مدد کعبہ ایمان مدد مدد غوثِ اعظم بمنِ بسر ساما مدد مدد قبلینی مدد کعبہ ایمان مدد مدد وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا تیرا اونچے سروں سے قدم آلا تیرا تیرا غوثِ اعظم بمنِ بسر ساما مدد مدد قبلینی مدد کعبہ ایمان بمد بمد سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا تیرا غوثِ اعظم بمنِ بسر ساما مدد مدد قبلینی مدد کعبہ ایمان مدد مدد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. بعد ازاں امام حافظ یاسین بکٹور دامت برکاتہم عالیہ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے. یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت
نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے جگر کو جلاتا رہوں، اور کلام میرا میں سناتا رہوں، اور کلام میرا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوگے کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، کہہ رہی ہے سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ ناظرین، اس وقت آپ پلندی پپائی کے مجلس رضا میں منعقدہ سالانہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ تقریب سعید کے مہمان خاص جامع مسجد کے خطیب حضرت مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منانے کی وجہ اس پر یہ عالمانہ گفتگو فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قبلہ کو وہ علم دیا ہے، علم کا ایک گہرا سمندر ہے، اور جہاں تک میرا جو ناقص ذہن ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی تقریر اگر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے سراپا تنویر ہے، آپ کی تقریر اگر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے سراپا تنویر ہے، تو دشمنان مصطفیٰ کے لیے برہنہ شمشیر ہے۔ میں انہی کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ہر دل عزیز فاضل جلیل عالم عالم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ صاحب الوحدانیت الفردانیہ، والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وقرة أعیننا ونور أفئدتنا محمد الموصوف بالتقدم والأولیہ، وعلى آلہ وأصحابہ افتخار البریہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، صدق اللہ العظیم، وبلغنا الرسول النبی الأمی المکین المجید الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد سٹیج پر رونق افروز مقتدر علماء، مقتدر ائمہ، پنڈال میں تشریف فرما مجلس رضا کے
پیارے پیارے اور عزیز طلباء اور عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ و غوث و علیم و سمنا و رضا و سالکان مسلک رضا، آج ہم مجلس رضا کے زیر انتظام، زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیلیبریشن کے لیے اور انعقاد کے لیے یکجا ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے اور آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول اور افتخار قبول عطا فرمائے، اور مجلس رضا سے افکار رضا، انظار رضا کی تبلیغ اور اس کی تدریس کا سلسلہ تا قیام قیامت اور تا صبح قیامت جاری رہے۔ میں نے امسال مختلف مجالس اور محافل میں جس ٹاپک کو مختلف اینگلز سے ڈسکس کیا وہ ہے دا ریزن آف دا سیلیبریشن آف دا برتھ ڈے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرنے کا ریزن، why we celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is the reason behind it۔ ہم اہل حق حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں مناتے ہیں، آپ کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے۔ So keep this in your mind that there are many reasons of the celebration of the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not one reason۔ حضور علیہ السلام کے ولادت کا دن منانے اور جشن منانے کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہ اور علل اور ریزنز ہیں، فقط ایک ریزن نہیں ہے۔ ان وجوہ میں سے اور ریزنز میں سے میں آپ کے سامنے فقط ایک ریزن بتا کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور وہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکور، تھینکفل ہونا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاکر، گریٹفل ہونا، اس لیے کہ ہمیں اللہ جل مجدہ کی معرفت اور پہچان حضور کے وسیلے سے ہوئی، ہمیں قرآن مصطفیٰ کے وسیلے سے دیا گیا، ہمیں ایمان مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا کیا گیا، ہمیں اسلام کی دولت مصطفیٰ کے وسیلے سے نصیب ہوئی، ہمیں احسان، اذعان اور ایقان کی دولت مصطفیٰ کے وسیلے سے نصیب ہوئی، تاکہ ہمیں جو یہ وجود ملا یہ بھی حضور کے وسیلے سے ملا۔ اس کائنات ہست و بود کو جو وجود عطا کیا گیا وہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ اگر مصطفیٰ کا وجود نہ ہوتا تو اس کائنات اور اس دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ اس کائنات کا وجود وجود مصطفیٰ سے ہے، اس دنیا کا وجود وجود مصطفیٰ سے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جا بجا شکر کے ٹاپک کو ڈسکس کیا، اسی طرح
احادیث میں جا بجا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. صحاح ستہ اور صحاح ستہ کے علاوہ احادیث کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو اللہ کے شکر کے ٹاپک سے خالی ہو. میں اس وقت جامع ترمذی سے ایک حدیث اس ٹاپک پہ کوٹ کرتا ہوں جس کو امام ترمذی نے اپنی صحیح میں بیان کیا. امام ترمذی نے باب باندھا، باب، امام ترمذی نے ایک چیپٹر اسٹیبلش کیا. باب یہ ہے الشکر لمن احسن الیک، اس کا شکر ادا کرنا جس نے آپ پر احسان کیا، جس نے آپ پر فیور کیا. ہمارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک، اس جسم میں اللہ کی ہزارہا نعمتیں ہیں. فقط اگر آپ آنکھ کو دیکھیں، آپ جا کر ماڈرن میڈیکل سائنس کی اسٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فقط ایک آنکھ میں اللہ کی ہزارہا نعمتیں ہیں. آنکھ ایک نعمت ہے، لیکن اس ایک نعمت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. یہ سب رسول اللہ کے طفیل نصیب ہوا. اس باب میں امام ترمذی جو سب سے پہلے حدیث لائے ہیں، پہلی حدیث اس باب کی، باب شکر لمن احسن الیک، وہ بڑی فیمس حدیث ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس حدیث کے پڑھنے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. پڑھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. Who is not thankful to the people, he is not thankful to Allah Almighty. جو لوگوں کا شکور نہیں، جو لوگوں کا شاکر نہیں، جو لوگوں کا تھینکفل اور گریٹفل نہیں، تو وہ اللہ کا بھی تھینکفل، گریٹفل اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا شکور و شاکر نہیں ہو سکتا. اب حدیث پاک میں علماء بیٹھے ہیں، الناس پر الف لام استغراق کا ہے، اس میں سب لوگ شامل ہیں، لیکن اہل عشق اور اہل محبت سے، علماء باطن سے جب ہم پوچھتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح قرآن کی ایک تفسیر عالمانہ ہوتی ہے اور ایک صوفیانہ ہوتی ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی طرح احادیث کی ایک تشریح عالمانہ عارف ہوتی ہے، ایک عارفانہ صوفیانہ ہوتی ہے. عرفاء نے لکھا، اور یہ بات خاص باب فیض رضا سے بتا رہا ہوں، کہ یہاں ناس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، وہ ہے روح. بولیے کیا؟ روح. تو معنی یہ ہوگا من لم یشکر روح الناس لم یشکر اللہ، لم یشکر اللہ. Whoever is not grateful, whoever is not thankful to the spirit of human being, to the spirit of mankind, he is not grateful to Allah Almighty. فرمایا جو لوگوں کی جان، لوگوں کی روح تاجدار کائنات کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا. اب یہ ساری کائنات کہ روح، اس کی اسپرٹ، اس کی جان مصطفیٰ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کائنات میں ناس بھی ہے، لوگ بھی ہیں، تو سب لوگوں کی جان مصطفیٰ ہے. خواہ وہ انبیاء ہو، خواہ وہ صدیقین ہو، خواہ وہ شہداء ہو، خواہ وہ صالحین ہو. اور آپ کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ جسم بعد میں ہے اور روح پہلے ہے. بولیے کیا؟ جسم جو فزیکل باڈی ہے یہ بعد میں ہے، اور ہیومن اسپرٹ، روح انسانی پہلے ہے. تو مصطفیٰ
روح انسانیت بھی ہے، روح انبیاء بھی ہے، روح صدیقین بھی ہے، روح شہداء بھی ہے، روح صالحین بھی ہے، اور روح کل کائنات بھی ہے، روح کل جہاں بھی ہے۔ اس لیے خدا نے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ میں ایک نیا حوالہ دے رہا ہوں، علماء نوٹ کریں، کتاب نقد میرے پاس موجود ہے، اس وقت بھی وہ کتاب میرے پاس ہے۔ کتاب کا نام ہے روضات الجنات، بولیے کیا؟ روضات الجنات فی مولد خاتم الرسالات۔ اس کے لکھنے والے علامہ فہامہ، اپنے زمانے کے بحر العلوم، علامہ محمد باقر الحسینی نور اللہ مرقدہ، جن کا سلسلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس کتاب میں الروضۃ الاولی، بولیے الروضۃ الاولی فی اولیت النور المحمدی، بولیے الروضۃ الاولی، بولیے الروضۃ الاولی فی اولیت النور محمدی۔ اس میں آپ نے وہ ساری روایات کوٹ کی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ the first creation is نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے حضور پہلے ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ جہاں نہ ہوتی، اس جہاں کی رونقیں نہ ہوتی، اس جہاں کی خوشیاں نہ ہوتی، اس جہاں کی بہاریں نہ ہوتی۔ ارے نادانوں، سب کچھ ذات مصطفیٰ سے ہے، سب کچھ جسم اثر مصطفیٰ سے ہے، سب کچھ نور مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانِ شمع رسالت، صاحب حجت قاہرہ عالیہ غالیہ فائقہ رائقہ، صاحب حجج سنیہ رضویہ نوریہ نورانیہ سبحانیہ المصطفیہ، شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ احمد رضا خان، سب پڑھیں علیہ الرحمہ، بولیے علیہ الرحمہ والرضوان، نے فرمایا، میرے ساتھ جم کے پڑھیں، وہ جو نہ تھے، جم کے پڑھیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور آخر میں میر کارواں دارالعلوم مجلس رضا کے پرنسپل اور پریزیڈنٹ مولانا نور الدین کرامت دامت برکاتہ عالیہ نے دارالعلوم کی سرگرمیوں یعنی ایکٹیویٹیز پر بات کی۔ بتوفیق اللہ تعالی, par Allah ce tawfiq, première petite chose, ce qui est important, c'est pour ça Mawlud Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui aujourd'hui nous peut célébrer dans Darul Uloum Majlis Raza avec un grand succès, alhamdulillah, aux présences paysagiste. Et nous un grand remerciement, nous faisons shukar pour les musulmans, nos frères, nos sœurs, nos jeunes. C'est lui qui a fait une contribution énorme dans sa Milad du Nabi sallallahu alayhi wa sallam là, nous, de la part des executive members du Darul Uloum Majlis Raza, nous remercions tous les frères, tous les sœurs musulmans pour cette contribution. مجلس رضا میں منعقدہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا خدا
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، غمخوار کی آمد، منٹار کی آمد، مرحبا. چاند چمکا آمنہ کی گود میں، چاند چمکا آمنہ کی گود میں، چاند چمکا آمنہ کی گود میں، چاند